دنیا میں محبت کی ہزاروں داستان ہم سنتے ہیں، کچھ چہروں کی ہوتی ہے، کچھ ضرورتوں کی، لیکن ایک محبت ایسی ہوتی ہے جس کا تعلق اس مٹی کے جسم سے نہیں بلکہ اس روح سے ہوتا ہے جو اللہ نے پھونکی ہے۔ روحانی محبت یہ وہ جذبہ ہے جو انسان کو انسان سے نہیں بلکہ دو انسانوں کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ کسی کو پا لینے کی ضد نہیں بلکہ کسی کو اللہ سے مانگنے کا صبر ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان 5 خاص نشانیوں کی جو اگر آپ کو محسوس ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا رشتہ دنیاوی نہیں روحانی ہے۔ پہلی نشانی ہے آپ کی دعاؤں میں ان کا حصہ۔ جب آپ کسی سے روحانی محبت کرتے ہیں تو آپ ان سے بات کرنے سے زیادہ ان کے لیے اللہ سے بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ انہیں محبت کا اظہار کرنے کے بجائے تہجد میں ان کے لیے یا اللہ اس سے خوش رکھنا بولتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے لیے اس وقت دعا کر رہے ہیں جب وہ دیکھ نہیں رہا، جب اسے خبر بھی نہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں صرف ان کی حفاظت اور ہدایت کے لیے، تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ محبت نفسانی نہیں روحانی ہے، کیونکہ نفس اپنے لیے مانگتا ہے اور روح دوسرے کے لیے۔ دوسری نشانی ہے گناہ کا خوف اور پاکیزگی کی فکر۔ آج کل کی محبتوں میں لوگ اکثر اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، لیکن روحانی محبت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ آپ کو گناہ کی طرف نہیں بلکہ نکاح کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کی وجہ سے وہ شخص اللہ کی نظر میں گر نہ جائے تو یہ روحانیت ہے۔ آپ انہیں حرام رشتے کی آگ میں نہیں جلنے دینا چاہتے ہیں۔ آپ ان کی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتے۔ جہاں عزت، رسپیکٹ اور حیا، موڈیسٹی ختم ہو جائے وہاں سے روحانیت کوچ کر جاتی ہے۔ سچی محبت محبوب کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتی ہے، اس میں ڈھکیلنے کی نہیں۔ تیسری نشانی ہے اللہ کی یاد کا ذریعہ۔ یہ بہت باریک نکتہ ہے۔ جب آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں یا ان سے بات کرتے ہیں تو کیا آپ اللہ سے غافل، ڈسٹریکٹڈ ہو جاتے ہیں یا آپ کو اللہ اور یاد آتا ہے؟ روحانی محبت میں محبوب منزل نہیں ہوتا، راستہ ہوتا ہے۔ انہیں دیکھ کر یا ان کی باتیں سن کر اگر آپ کا دل نماز کے لیے مچلنے لگے، اگر آپ کو اپنا دین سدھارنے کا شوق پیدا ہو جائے تاکہ آپ ایک نیک ساتھی بن سکیں، تو یہ اشارہ ہے کہ رشتہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ چوتھی نشانی ہے عیبوں پر پردہ اور اصلاح۔ جسمانی کشش، فزیکل اٹریکشن صرف خوبیاں دیکھتی ہیں، لیکن روحانی محبت کمیوں کے باوجود قائم رہتی ہے۔ لیکن یہاں ایک فرق ہے، روحانی محبت کرنے والا شخص آپ کی برائیوں کو اگنور نہیں کرتا، وہ آپ کو ان برائیوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے۔ وہ تنقید نہیں کرتا، کریکٹ کرتا ہے۔ وہ آپ کو عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے دنیا کے سامنے، لیکن اکیلے میں آپ کو بہتر انسان بنانے کی ہمت دیتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو دین کے راستے پر چلتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے دیکھ کر اور ہاتھ پکڑ لے تو وہ روحانی ساتھی ہے۔ پانچویں نشانی ہے جنت کی آرزو۔ دنیا کی محبت کا وعدہ اکثر موت پر ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مرتے دم تک ساتھ نبھائیں گے، لیکن روحانی محبت کرنے والا کہتا ہے انشاءاللہ جنت کے دروازے پر تمہارا ہاتھ پکڑ کر داخل ہوں گے۔ اگر آپ کی محبت کا مقصد صرف دنیا میں گھر بسانا نہیں بلکہ جنت میں اپنا محل بنانا ہے تو یہ عشق حقیقی ہے۔ آپ کو یہ فکر رہتی ہے کہ کہیں ہم میں سے کوئی ایک پیچھے نہ رہ جائے۔ یہ وہ جذبہ ہے
جو آپ کو کہتا ہے کہ دنیا تو فانی ہے، یہاں کا ملنا بچھڑنا مختصر ہے، اصل ملنا تو وہاں ہے جہاں بچھڑنے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ انہیں اپنی آبادی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو مبارک ہو، آپ کی محبت روحانی ہے۔ تو میرے دوستو، اپنے دل میں جھانکیے کہ آپ کی محبت آپ کو سجدوں میں رلاتی ہے؟ کیا وہ آپ کو گناہ سے روکتی ہے؟ کیا وہ آپ کو جنت کی یاد دلاتی ہے؟ اگر ہاں تو اس پاک جذبے کی حفاظت کرے، اسے حرام طریقوں سے میلا نہ کرے، اسے نکاح کی پاکیزگی دے اور اللہ کے سپرد کرے، کیونکہ جو رشتے اللہ کے لیے جڑتے ہیں انہیں دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ اللہ ہم سب کی محبتوں کو پاک رکھے اور ہمیں جنت میں اپنے پیاروں کے ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔